الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر مختلف ہو گئے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان اور ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، یعنی سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کے وقت حضرت آدم علیہ السلام ان کی ذریت یعنی ان کی اولاد ایک ہی دین پر تھی، ان کے بعد ان میں اختلاف ہوا۔ اس مذہبی اختلاف کی ابتدا سے متعلق مفسرین کے کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ تک لوگ ایک دین پر رہے، پھر ان میں اختلافات واقع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ دوسرا قول یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سب لوگ ایک دین پر تھے، یہاں تک کہ عمر بن لحی نے دین میں تبدیلی کی۔ اس قول کے مطابق الناس سے مراد خاص عرب ہوں گے۔ بعض علماء نے کہا معنی یہ ہوگا کہ لوگ پہلی مرتبہ پیدائش کے وقت فطرت سلیمہ پر تھے، پھر ان میں اختلافات ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، اور حدیث میں فطرت سے فطرت اسلام مراد ہے۔ بظاہر پہلا قول ہی درست ہے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو کفار کو مہلت دی جائے گی، اور ہر امت کے لیے ایک میعاد معین نہ کر دی گئی یا اعمال کی جزا قیامت تک مؤخر نہ فرمائی گئی تو دنیا میں ہی ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا نزول عذاب سے فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔